حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو سیرت، عبادت، عادت اور کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور انہیں بوسہ دیتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھیں، آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیتی تھیں اور آپ کو بوسہ دیتی تھیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مصیبت و سختی میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پس جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد خاص سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں پر رکت طاری رہتی ہے اور ہم دنیا سے بے نیاز آخرت کے طلبگاروں میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں اور گھر والوں سے مل جل جاتے ہیں تو اپنے دلوں کو بدلا ہوا پاتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسی کیفیت میں رہو جس کیفیت میں میرے پاس سے جاتے ہو تو فرشتے تمہارے گھروں میں آ کر تم سے ملیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے ان گناہوں کے جو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ حضور خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے، اس کے بعد جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، جن کی اللہ پاک کو کچھ ذرا بھی پرواہ نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی گناہ سرزد کرے جو پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لیٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتی